الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ رب العالمین سے مانگنا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا، یہ رب العالمین کو بہت محبوب اور پسند ہے۔ جب بندہ اپنے مالک سے مانگتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے بندے سے خوشی کا اظہار فرماتی ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیسے قبول ہو ایسے شخص کی دعا جو دعا مانگ رہا ہے اور دعا مانگتے ہوئے اس کا کھانا پینا حرام کا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے دعا مانگنے کے ساتھ کچھ اس کے آداب بھی ہیں۔ آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا پہننا یہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ حرام ہے تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک آدمی بڑی آہوزاری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، بڑی التجائیں کر رہا ہے، بڑی اس کے لجاجت ہے اس کے مانگنے میں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ بڑی آہوزاری سے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ آپ جہاں تشریف لے جا رہے تھے چلے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ پھر وہ اسی طرح دعائیں مانگ رہا ہے، ابھی اس نے دعا مانگنا چھوڑا نہیں ہے۔ تو فوراً درخواست کی بارگاہ خداوندی میں کہ مولا کریم اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما لیجئے، بڑی آہوزاری کر رہا ہے، بڑی لجاجت کے ساتھ آپ کے دربار پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کی دعا کو قبول فرما لیں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر یہ دعا مانگ مانگ کے اپنے آپ کو ہلاک بھی کر دے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے آسمان تک بھی لے جائے تو پھر بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس آدمی کا پہننا، اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا، اس کا کھانا پینا یہ سب حرام کا ہے، اور یہ میرے سامنے آہوزاری کر رہا ہے تو اس کا آہوزاری کرنا بیکار ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہمیں لقمہ حلال نصیب فرمائے، لقمہ حرام سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ جو دعا مانگوں اللہ قبول کر لے، تو میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو لقمہ حرام سے محفوظ فرمو۔ جب تم لقمہ حرام سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے، یعنی جو تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تمہارے ہاتھوں کو رد کریں گے ہی نہیں، تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ تو اس لیے دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کو، اپنے پہننے اوڑھنے کو اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے، لیکن اس سے پہلے اپنے کھانے پینے پر نظر کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 40 دن تک رب العالمین ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ حرام کی اتنی نحوست ہے، تو جس آدمی کا سارا معاملہ ہی سود پہ چل رہا ہو، حرام پہ چل رہا ہو، تو اس کے اندر برکت کیسے آ سکتی؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں لقمہ حرام سے محفوظ فرمائے اور اپنے کھانے پینے میں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی
پاکیزگی ہمیں اللہ رب العزت نصیب فرمائے اور ہمارے معاملات کے اللہ رب العزت اصلاح فرمائے۔